کیا گیا ہے فائدہ مند علم. اور فائدہ مند علم وہی ہوتا ہے جو زندگی میں ہمارے کام آئے. بعض اوقات لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں کہ بالکل ایک چھوٹی سی بات سمجھنا سمجھانا ان کو مشکل ہوتا ہے. کامن سینس بعض اوقات مسنگ ہوتی. یہ سب چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کر, حقیقی علم عطا کر, جس کی وجہ سے ہم اس زندگی میں صحیح فیصلے کر سکیں. کیونکہ فیصلہ ہر چیز میں ہے. ہمارے لباس پہننے میں بھی ہے, ہمارے شاپنگ کرنے میں بھی ہے, ہمارے کھانے پینے میں ایون کہ کس وقت ہمیں کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے. بعض اوقات وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں تو بیماریاں جنم لے لیتی, ہم نقصان میں پڑ جاتے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں صحیح نور عطا کر, بصیرت عطا کر, ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے, ہمیں حقیقت دکھا دے, معاملات کی تہہ تک پہنچنا سکھا دے. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف سرفیس پر ہی چیزوں کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصیرت دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار سکیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس زندگی کے آگے ایک اور زندگی بھی ہے, اور اس زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزاری. اگر یہ زندگی صحیح گزرے گی, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی, تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے وہاں جا کر, تو جو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کریں گے وہ بھی بالکل صحیح ہوگا, کیونکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے قرآن و سنت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا رب کس موقع پر ہم سے کیا چاہتا ہے. جب ہم کوئی بزنس کر رہے ہوں یا شادی کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہوں, میری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, میرے رائٹس کیا ہیں, میرے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہیں, میرے بچوں کے رائٹس کیا ہیں, ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے مجھ پر, ان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح ہماری عبادات ہیں, کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے, کن چیزوں سے نہیں ہوتی, کن چیزوں سے روزہ ہوتا ہے, کن چیزوں سے نہیں ہوتا. حج پہ جا رہے ہیں, زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کب فرض ہوتی, کتنے مال پر ہوتی, کتنی نکالنی چاہیے, کس کس کو دینی چاہیے. یہ بالکل بیسک فرائض میں سے ہے. ان سب کے بارے میں ہمارے رائٹ ڈیسیژن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس نالج ہوگا. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس میں بھول جاتے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات لیک آف نالج ہوتا ہے, بعض اوقات علم ہوتا ہے پھر بھول چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تازہ نہیں کیا ہوتا. اسی طرح باقی تمام معاملات میں بھی, نیبرز کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اپنے سروینٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ویسے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے, لیکن سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے اس معاملے میں, ہمیں آخرت کے اعتبار سے کہاں کیا ملنے والا ہے. اور دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ ہی دل چاہتا ہے کہ ہم نمبر 1 ہوں, ہم سب سے آگے ہوں, ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے, بڑی نیچرل سی خواہش ہے. اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے. اور پھر یہ صرف حکم یا علم یا حکمت صرف اپنے لیے نہیں مانگے, اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ ان کو بھی علم عطا کر تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیژنز لیں. ہم سب کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر ہوتا ہے نا, شادی کرتے ہیں تب فکر ہوتا ہے, کہیں جاب کرنے جائیں تب فکر ہوتا ہے, پڑھنے جائیں تب فکر ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کریں گے, پتہ نہیں کیسے کریں گے, پھر پیچھا بھی کرتے رہتے ہیں, پتہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم ان کو کچھ دعائیں سکھا دیں گے اور وہ بھی اللہ سے مانگیں گے تو بہت حد تک اطمینان ہو جائے گا. دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ الحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا, لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں میں سے نیک انسانوں کی کمپنی چاہ رہے ہیں, کیونکہ اکیلا انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا. اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے لائک مائنڈیڈ پیپل چاہیے ہوتے ہیں, جن کی کمپنی میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, جن کے ساتھ مل کر اس کا دل خوش ہوتا ہے, جن کے ساتھ مل کر اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں 2 طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. ایک وہ ہے جو ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتے ہیں, اور ایک وہ ہے جن کو مل کے آپ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. تو یہ صالحین یعنی ایسے اچھے لوگ کہ جن کو مل کے واقعی مجھے خوشی نصیب ہو, میں کامیابی کی طرف بڑھوں, جو مجھے صحیح فیصلے کرنے کے لیے مددگار ہوں. تو یہ دعا بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم آج جو کچھ ہے نا, ہمیں بنانے میں بہت سے لوگوں کا ایک حصہ ہے. وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے رشتے دار ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے نیبرز ہو سکتے ہیں, وہ مختلف جگہوں پر آپ کے مختلف دوست ہو سکتے ہیں. اور اس میں دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. یعنی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے کتابوں سے سیکھی, لیکن بہت سی چیزیں ہم نے ہیومن انٹریکشن سے سیکھی, لوگوں سے مل کر, میل ملاقات کر کے, تبادلہ خیال کر کے, باتیں کر کے, اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور وہ سیکھنا بڑا آسان بھی ہوتا ہے
اور بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، وہ آپ کو کوئی اور اچھی بات بتاتا ہے. پھر ایسے لوگ کہ جو آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو آپ سے جیلس نہ ہوں، جو آپ کے سنسیئر فرینڈز ہوں، یہ ساری انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے. یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کو، بلکہ پیغمبروں کے لیے بھی یہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے، اپنے آپ کو ملا کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ ان سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیے. یعنی آپ کو کیا حکم دیا کہ کن لوگوں کی کمپنی اختیار کیجیے؟ جو اپنے رب کو یاد کرنے والے. کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں گے. اور اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، جس سے دل خوش ہوتے ہیں، جس سے انسان کو سرور ملتا ہے. تو اچھی کمپنی، اچھے دوست زندگی کی خوبصورتی. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں، بلکہ مرنے کے بعد بھی. اچھے دوست مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں بھولتے انسان، وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. جبکہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی. اچھے دوست قیامت کے دن بھی نہیں بھولتے، وہ اپنے دوستوں کی تلاش میں ہوں گے. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک شخص اپنے رب سے کہے گا کہ یا رب، میرا ایک دوست تھا دنیا میں اس کو یہاں نہیں دیکھ رہا اور اس کے بغیر میرے یہاں رہنے میں مزہ نہیں. تو اسے پتا چلے گا کہ اس کا وہ دوست تو جنت میں جانے کی بجائے وہ جہنم میں جا چکا، کسی بھی وجہ سے جو بھی ہو. تو وہ سفارش کرے گا کہ یا رب، میرے اس دوست کو وہاں سے نکال دے، اسے بھی میرے ساتھ جنت میں پہنچا دے. تو اچھے دوست نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکلات میں کام آتے ہیں، آپ کے غم اور دکھ بانٹتے ہیں، آپ کے دلوں کا بوجھ دور کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں مختلف مواقع پر، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصر جیسے ملک کی حکومت عطا کی تھی اور پھر نبوت بھی عطا کی تھی، انہوں نے کیا دعا مانگی جب ان کے پاس سب کچھ تھا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فریاد کر رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، یعنی میں اس وقت فوت ہوں جب میں تیری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں. کیونکہ انسان کا خاتمہ جس عمل پر ہوگا قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر آپ کی وفات اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اچھے ہاتھوں میں ہے، اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، حج کرنے گیا راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور تلبیہ پکار رہا ہوگا، اسی حال میں اٹھے گا. اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح کی ان کی زندگی ہوگی اسی طرح کے وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، یعنی آخری عمل جو ہوگا. تو کہتے ہیں توفنی مسلمن، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے.